الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میں تمام مسلمان بہن بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وتتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مسلمانوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب آپ حدیث میں ہی دیکھیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پھر قرآن پاک میں جا بجا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو. تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہماری دو چیزوں پہ ہے، اللہ رب العزت کی کتاب القرآن الحکیم، اور دوسری احادیث کا مجموعہ. تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں جو انہیں الہام ہوئیں، جو خود انہوں نے اللہ کے حکم سے کی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے. جو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القاء کرتا تھا، جو حضرت جبریل تشریف لاتے تھے، بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، جو تعلیم کرتے تھے ان کو، اسی کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو تعلیم دیتے تھے. تو اس کا سارا لب لباب تمام احادیث کا مجموعہ یہی ہے کہ آپ کی نیت جو ہے دین پر ہونی چاہیے. جو آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسی اعمال ہوں گے. اب آج کل رفتہ رفتہ زمانے میں کچھ عجیب سی ریت چلی ہے کہ ہر بات میں اگر آپ دین کی طرف خواہش کریں بڑھنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت انتہا پسند ہو رہے ہیں، آپ بہت شدت پسند ہو رہے ہیں. بے دھڑک لوگ کہتے ہیں، اچھے خاصے لوگ جو نماز روزہ کے پابند ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو اپنے سے 2 قدم آگے دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس پہ پتھر پھینکنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کسی لڑکی نے کم عمری میں پردہ کر لیا، ارے یہ تو بہت انتہا پسند ہو گئی ہے. کسی لڑکے نے، نوجوان نے داڑھی رکھ لی، شرعی داڑھی رکھ لی. ویسے تو داڑھی ان لوگوں کی بیئرڈ فیشن والی ہوتی ہے، چھوٹے کم عمر لڑکے 15 سال 18 سال 20 سال کے رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی نے باقاعدہ شرعی داڑھی رکھ لی، یہ نہیں کوئی سوچتا کہ بھئی یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں نا، جس کے لیے ہماری کتاب میں کہا گیا ہے کہ تم رسول پاک کی پیروی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس بات سے روک دیں، منع کر دیں، رک جاؤ. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب دستور بنتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، لوگ اس قدر ویسٹ کی ترقی، ویسٹ کے فیشن، ویسٹ کا اسٹائل، اس سے اتنے مر مٹے ہیں کہ انہیں اپنی ہر چیز بری لگتی ہے، لیکن مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں. تو یہ کیسا ہمارا اسلام ہے بھائی؟ کہ ہمارا اسلام صرف یہ ہے کہ ہاں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم کتاب پہ یقین رکھتے ہیں. یہ کون سا یقین ہے جو ہمیں عمل کرنے پر راضی نہیں کرتا؟ کیا دین پہ چلنے کا نام یہی ہے کہ آپ انتہا پسند ہیں؟ اگر آپ کو کسی دوسری قوم نے یہ نام دے دیا ہے، یہ چند الفاظ ہمارے پیشانی پہ لکھ دی ہیں کہ تم انتہا پسند ہو، تم شدت پسند ہو، تو ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہنا شروع ہو جائیں، یا ہم اس بات کو برا سمجھیں؟ اگر کوئی اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو، اپنے آپ کو چاہتی ہے کہ اس راستے پہ رکھیں، تو وہ کیا برا کام کرتی ہے؟ کہ دین صرف اس کا نام ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، that's it. اس کے علاوہ نہ اخلاقی حالت اچھی ہے، نہ کردار اچھے ہیں، نہ عمل اچھا ہے. کیا اسلام نہیں کہتا کہ عورت شرعی پردہ کرے؟ کیا اسلام نہیں چاہتا کہ مرد عورتیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں؟ کیا قرآن میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں جمی رہو، اپنے گھروں میں بیٹھو؟ اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو کیا وہ انتہا پسند ہو گیا؟ اس نے کوئی برا راستہ پکڑ لیا؟ چاروں طرف سے نگاہ اٹھتی ہے.
اگر 100 آدمی برے ہیں اور 5 آدمی اچھے ہیں تو وہ 100 آدمی مل کے جو ہے 5 آدمی کو برا بنائیں گے. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کا عمل کیسا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس نے کس بات میں نافرمانی کی, اللہ کی یا قرآن کی یا حدیث کی, کس بات پہ نافرمانی کی ہے. دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں, بڑے سے بڑے دکھ بیماری لوگوں کو لگتے ہیں, لیکن ساری مصیبتیں پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں, اور اللہ ہی ہے جو ان کو ٹھیک کرتا ہے, اللہ ہی جو ان کو سنوارتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں, ہم محنت کریں, ہم سوچیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی اور ان غلطیوں سے سیکھیں. یو آلویز لرن فرام یور مسٹیکس. جب آدمی سے کوئی غلطی ہوتی تبھی اس کو ہوش ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی فلاں بات, تو اب آئندہ میں غلطی نہیں کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دین پر آ جائیے. آپ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ کیا آپ دوسری قوموں سے دین سیکھیں گے؟ آپ کو دین تو سیکھنا ہی قرآن اور حدیث سے ہے نا. اگر دین کہتا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور آپ کی زبان بے ہنگم الفاظ بول رہی ہے, ایک دوسرے کو تان و تشنے کر رہی ہے, ایک دوسرے پہ ٹوینٹنگ کر رہی ہے, ذلیل کر رہی ہے, تو آپ کا دین کہاں رہا ہے؟ اگر آپ کی کتاب کہتی ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو اور آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دنیا کو دیکھ رہے ہیں, جب آپ کی کتاب کہتی ہے اور قرآن آپ کی حدیث کہتی ہے کہ مصور جو ہے جہنم کے نچلے گھڑے میں جائے گا, اور آپ جو تصویریں بنا بنا کے اسٹائل مار مار کے آتے ہیں اسکرین پہ اور اپنے جلوے دکھاتے ہیں, تو آپ گناہ نہیں کر رہے. اگر آپ کو اس بات سے کوئی روکتا ہے, منع کرتا ہے, تو پھر آپ اس کو انتہا پسند, تشدد پسند اور ایکسٹریمسٹ پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں. خود آپ اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں. ہم تو بیکار ہی دوسروں کو الزام دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں چاہتے اس پہ چلنا, ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. ہماری نیتیں خراب ہیں. ہمارے ایمان کا پورا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہمارے اندر سے تو نیت یہ ہے کہ ہم بالکل آزاد رہیں, ہم کسی کو فالو نہ کریں, ہم انجوائے کریں, کیونکہ شیطان نے تو دنیا کو مزین کر کے دکھایا ہے نا. شیطان تو ہے ہی ایسی چیز. اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا ہے. جنت جب ملے گی جب آپ اس کے راستے مشقت اٹھائیں گے, اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے آسائشوں سے پر کر دیا ہے. اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے اس کو اتنی خوبصورتی دکھائی ہے, اتنا مزین کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 راستے دکھا دیے خیر و شر کے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خیر بھی رکھا ہے, شر بھی رکھا ہے. یہ چوز کرنا آپ کا کام ہے. یہ ہم چوز کریں گے کہ ہم جو ہیں اس کو کون سے راستے پہ جاتے ہیں. ہم خیر کے راستے پہ جاتے ہیں, شر کے راستے پہ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگ کم ہیں, دنیا میں اچھائی کم ہے, اچھی چیز لوگ کم سیکھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اگر دنیا میں نیکی کے راستے پہ کم لوگ ہیں تو سارے برے مل کے اس کو کہیں کہ نہیں یہی غلط ہے. جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے. ہماری اب سوسائٹی اس نہج پہ گھوم رہی ہے. اتنا جھوٹ بولو, اتنا برائی کرو, اتنا دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کر دو کہ بس وہی برا ہے اور آپ ہی اچھے ہیں, جو چاہے آپ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہو. دین کو فالو کرنا غلط ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں صاف ستھری طریقے سے علم حاصل کریں, وہ ایسے اسکولوں میں نہ جائیں, ایسی جگہوں میں نہ بیٹھیں, ایسے لوگوں میں نہ, ایسے سوسائٹی میں نہ اٹھیں بیٹھیں جس سے وہ کوئی بری بات سیکھیں. وہ ان کو دوسرے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے دین کے راستے پہ چلے, قرآن اور سنت کو فالو کرے, تو وہ غلط ہے. یا کوئی عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے ایک سچا مسلمان بن کے رہے, تو کیا یہ غلط ہے؟ ہمارے معاشرے کی آج کل کون سا راستہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ آپ سارے فیشن کریں, دنیا کو دیکھ دیکھ کے ہر وہ کام کریں جو بری سوسائٹی کر رہی ہے, اور پھر آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے, بے شک اللہ معاف کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو. ہاں ہم انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہم نہ فرشتے ہیں کہ سراپا نیک ہیں, خیر ہیں, اور نہ ہم شیطان ہیں کہ سراپا شر ہیں. لیکن ہمیں چوز کرنا ہے,
ہمیں نیکی چوز کرنی ہے، ہمیں شیطانیت چوز نہیں کرنی ہے، ہمیں بچنا ہے. اور پھر بھی اگر ہم سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو گھر میں شراب پئیں، صبح اٹھ کے 2 رکعت فرض پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں گڑ گڑا کے، اور پھر دوسرے دن پھر اسی دن گزر جائے، رات کو شراب پئیں اور پھر دوسرے دن معافی مانگیں. یہ کوئی معافی نہیں ہوتی. میں نے ایک مثال دی ہے شراب کی. ہر بات کو، ہر برائی کو ہم بے انتہا لوگوں کی غیبت کریں، ہم بے انتہا لوگوں پہ بہتان لگائیں، ہم زبان درازی کریں، لوگوں کو کی چغلیاں کھائیں، لوگوں کو ذلیل کریں، اور پھر تھوڑا سا گھر میں بیٹھ کے استغفار کی تسبیح کریں، اور دوسرے دن سے پھر ہم وہی کام شروع کر دیں. ہم لوگوں پہ بہتان ترازیاں کریں، کسی کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھ کے اس کے اوپر انگلی اٹھائیں کہ یہ تو سب سے الگ نظر آ رہا ہے. الگ نظر آ رہا ہے، آپ یہ دیکھو کہ وہ جو الگ نظر آ رہا ہے وہ وہ کسی دوسرے راستے پہ جا رہا ہے؟ کیا اس نے کسی دوسرے مذہب کو فالو کر لیا ہے؟ کسی بھی نیک انسان کے اوپر انگلی اٹھانا اور اس کے کردار کشی کرنے سے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے کہ آخر اس کا عمل کیا ہے، اس کا راستہ کون سا ہے. ہم نے تو سب چیزوں کو ایک طرف گڈھے میں ڈال دیا ہے، اور دنیا ساری بس، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں تو بس یہی ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی کی زیادہ واہ واہ ہے، اور یہ نہیں سوچتے اس کے پیچھے چھپے ہوئے کتنی بےہودیاں، کتنی خرابیاں، کتنی بے حیائی چھپی ہوئی ہیں. یہ چیزیں معاشرے کو کتنا خراب کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عورتیں بالکل کھلے عام بازاروں میں پھریں، اسکرین پہ ٹک ٹاک بنائیں، ڈانس کریں، اسٹائل ماریں، میک اپ فیشن کر کے، بال لہرا کے اسکرین پہ آئیں اور اپنے آپ کو دکھائیں؟ تو یہ زندگی ہے؟ یہ نارمل تھنگس ہے؟ یا یہ ہے کہ ایک لڑکی، ایک عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھ کے شرافت سے گھر میں رہ کے کرتی، ہر کام کرتی ہے؟ ضروری ہے کہ وہ اسکرین پہ آ کے ناچے گی گائے گی تب آپ سمجھیں گے کہ جب آپ دکھائیں گے اپنے آپ کو دنیا کو تو آپ سمجھیں گے وہ خوش ہے؟ وہ اگر گھر میں ہے تو خوش نہیں ہے. وہ اگر اپنے کام شرعی طریقے سے کرتی ہے تو اس کے اندر خرابی ہے. تو خدا را نیکی کے راستے پہ آئیں اور کتاب کو سمجھیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا گمان کیا ہے، ہمارے لیے کیا چاہت ہے اس کی، کہ ہم اس کے بندے بن جائیں. ہم نے زبان سے تو کہا کہ ہم شرک نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن ہم عمل کرتے ہیں اس بات پہ؟ یہ کوئی عمل ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن ہم ہر شرکیہ چیز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ہم ہر اس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور لے جا رہی ہے. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے راستے پہ آؤ اور ایسے لوگوں کو تکلیفیں مت پہنچاؤ جو اپنے آپ کو، اپنے نفس پر کو کچل کر دنیا کی شیطانیت کو چھوڑ کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش میں لگے ہیں اور نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ جانیں، آپ کا اللہ جانے، لیکن دوسروں کو تنگ نہیں کریں، دوسروں پہ انگلی نہیں اٹھائیں، دوسروں کے لیے نہیں سوچیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور اگر آپ سوچیں بھی تو سوچ اپنے تک محدود رکھیں، ساری دنیا میں نہ پھیلائیں. وآخر دعوانا، امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور جو بھی اس نہج پہ سوچ رہے ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے تمام بہن بھائی اس چیز کو سمجھیں گے اور اپنی نیت کو درست کریں گے اور کوشش کریں گے. 100% کوئی بھی نہیں ہوتا، 100% کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کوشش تو 100% کی کرنی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری ایک چیز پہ عمل کرو اور دوسری چیز کو چھوڑ دو. کہیں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے ایسی کہ یہ کہا جائے کہ میں نے جو کہا ہے اس میں تم چند باتیں پکڑ لو اور چند باتوں کو چھوڑ دو، بلکہ اس پر وعید آئی ہے کہ آپ ایک بات پہ عمل کرتے ہیں، دوسری بات کو رد کرتے ہیں. ہاں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور کوشش میں اگر ہم پورے نہیں اترتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. ہم اس کے لیے استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم اللہ اور رسول کے کہنے پہ عمل کریں اور قرآن اور سنت کو فالو کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.